ہونا. ملوث کو میں نے یہاں گھومنے جانا. دلدل میں اگر رستے گزر ہو تو ضروری کہ تم کپڑے خراب کر لو. مقصد یہ ہے کہ یہ ہے صفائی قلب کے ساتھ. دنیا یہ ایک ایسی چیز ہے جو اپنی طرف متوجہ کرے گی، لیکن دنیا کو اصل اس کا حسن جاننے کے لیے یہ دیکھو کہ اس کی عمر کیا ہے. بزرگوں نے یہ بھی بتایا کہ دنیا جو ہے اس کی عمر بہت زیادہ ہے، اس کا حسن جو ہے یہ عارضی ہے، یہ سارا میک اپ ہے. اصل میں یہ بہت قدیم چیز ہے. اس دنیا میں ہزاروں تم سے بہتر کتنے باغ جہان میں لگ لگ سوکھ گئے، کتنے کتنے دارا سکندر سارے اس نے کھا لیے. اس دنیا سے محبت جو ہے یہ فانی ہی کر دیتی ہے دنیا. اس کو یہ بھی بتایا انہوں نے کہ غور سے دیکھو کہ یہ دنیا کسی کا ساتھ وفا نہیں کی ہے. اور دنیا کے بارے میں پھر یہ بھی کہا کہ یہ مردار ہے اور اس کی تمنا کرنے والا مردار کھانے والا ہے. اسے کتا کہو، گرد کہو، گدھ کہو، کچھ کہہ لو. ایسی بھی بات کہی ہے. لیکن بیلنس جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں کام کرو. آپ کو محنت کے لیے بنایا گیا. اب یہ گنتی کی باتیں دو چار کہ آپ کو محنت کے لیے بنایا گیا. محنت کرنا تمہاری جبلت ہے، فطرت ہے. کچھ نہیں کرو گے تب بھی بڑی محنت کرنی پڑے گی. آرام کے لیے بھی بڑا کام کرنا پڑتا ہے. مقصد آرام ہے تب بھی کام کرنا پڑے گا. اب کام کی نیت اگر اجرت بھی ہو تب بھی اجرت جو ہے یہ تمہارے منفر کی چیز ہے. اور تمہاری منفر کیا ہے کہ اس دنیا میں سے آرام سے گزر جاؤ. دنیا کے اندر جو ہے ملوث نہیں ہونا. یہاں سے اس ندی سے پار ہونا مقصد ہے. مقصد یہ ایسے انداز میں رہو کہ یہاں سے چھوڑنا مشکل نہ ہو. فیصلہ تم نے خود ہی کرنا ہے. جس کو دین کا نہیں پتا اسے کچھ بھی آتا کا نہیں پتا، بے شمار چیزوں کا نہیں پتا. ایک بات کا ضرور پتا ہے کہ وہ چیز جو تمہیں پریشان کرتی ہے وہ نہ کرو. یہ تو ہارے کو بتا نا کہ آپ پریشان ہو. اب پریشانی تمہیں بتا رہے ہو، وجہ تم نہیں بتا رہے. وجہ بھی تمہیں معلوم ہے کہ تم کیوں پریشان ہو. پریشانی دو چیزوں سے ہوتی ہے. ایک وہ چیز جو ہم چاہتے ہیں اور ملتی نہیں، اور ایک وہ چیز جس سے ہم اپنے آپ سے نکالنا چاہتے ہیں اور نکلتی نہیں. لانا چاہتے ہیں آتی نہیں ہے، نکالنا چاہتے ہیں نکلتی نہیں ہے. تو اس کا نام پریشانی. ایک ایسا عمل زد ہو گیا اور اس کی یاد جو ہے ہمیں پریشان کر رہی ہے. یہ پریشانی ہوگی. یا ایک ایسی چیز ہم چاہتے ہیں وہی ابھی تک حاصل نہیں ہوئی تب بھی پریشانی ہوگی. اس پریشانی سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی آرزوؤں کو اس کے حوالے کر دو جس کے حوالے تم نے ہو ہی جانا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر تم نے ہمارے پاس آ ہی جانا اور پھر تم سے کہا جائے گا کہ جو کچھ ہم نے کہا تھا یہ وہی دینا ہے. اس لیے دنیا سے محبت جو ہے اس طور پر نہ محبت کرو کہ یہ شدید محبت ہو جائے. دنیا سے واجبی اتنی محبت کرو جتنی مسافر کو گاڑی سے ہوتی. مسافر جو ہے گاڑی میں اپنی سیٹ میں آتا ہے، بیٹھتا ہے اور اسے پتہ ہے کہ یہ سیٹ میں چھوڑ جائیں گے. بس اس کے آگے گاڑی خرید نہیں سکتے. تم یہ ٹرین ہے، آرام سے اپنی سیٹ کا خیال کرو. اور تم سے پہلے اس سیٹ پر بے شمار مسافر بیٹھے ہیں اور تمہارے بعد اس سیٹ پر بے شمار مسافر بیٹھے ہیں. تو مسافرت کی طرح تم اپنے وقت گزارو. اور دنیا میں اگر پھر بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تو ایک کام کرو، کسی انسان کو ستاؤ نہ. یہ تو کام پتہ ہے، پھر دنیا میں دقت نہیں ہوگی. کسی انسان کو پریشان نہ کرو، کسی انسان کو نہ ستاؤ، کسی کو دکھ نہ پہنچاؤ، کسی کا حصہ نہ روکو، کسی کا مال غصب نہ کرو. اگر یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی تو اپنا حصہ کسی کو دے جاؤ جو تم سے زیادہ ضرورت مند ہو. یہ تو سمجھ آتی ہے نا. اپنا مال کسی ایسے آدمی کے دے جاؤ کام میں جو تم سے کم مالدار ہو. مطلب اپنی زندگی کسی ایسی چیز کے کام آ جائے جس کو تمہاری زندگی کی تم سے زیادہ ضرورت ہو، تو گویا کہ تم اپنے آپ کو دنیا میں مفید بنا لو. اگر تم نے اپنے آپ کو مفید بنا لیا اس انسانوں کے لیے تبھی دقت کم ہو جائے گی، تبھی تکلیف دور ہو جائے گی. تو دنیا کی تکلیف جو ہے نا یہ کم ہو جائے گی. دنیا سے عافیت چاہنے کے لیے ایک اور فارمولہ ہے
کہ اس میں تسکین جو وجود کی ہے وہ کم کر دو. جسم کی یا تسکین، جسم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جسم کا معنی ہوتا ہے آرام. آرام سمجھتے آپ تو جانتے ہو ڈاکٹر لوگوں. ہاں، آرام، نیند، کھانا، آپ بچے پیدا کرنے والی مشین منگوانا اور مشینوں کے اوپر غور فکر کرتے رہنا، بیویوں کے بارے میں، شادیاں، سیکس، پیٹ، کھانا، بے شمار واقعات، شہرت اور دولت، ان باتوں کو کم کر، یعنی کہ اپنے آپ کو ان باتوں میں ذرا کم کر دو، آپ کی پیدا ہو جائے گی. اور پیسے کو اس سے محبت کرنی کام کر دو تو آپ کی پیدا ہو جائے گی. مثلا یوں سمجھو کہ پیسے کے بعد جب تو امیر ہو جائے گا تو ہی ہوگا، اور پھر بھی تمہیں ہونا ہے، نہیں آپ بات کر جائے گی. اگر غریب ہے تو یہ بھی تو ہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ تو ایک ایسا انسان بنتا جا رہا ہے کہ تیری کچھ زندگی تجھے بھی پسند نہیں ہے، غریب دور، تو کچھ زندگی کو تو نے رکھا ہوا ہے کہ میں اس زندگی پہ جاؤں گا تو پسند کروں گا. یہ اپنے آپ کی زندگی جو ناپسندیدہ ہے یہ نکال دے، کیونکہ یہ بھی تو ہی ہے. نہیں آپ کے پاس سمجھ آپ صاحب دوبارہ سمجھاتا ہوں کہ اپنی زندگی کو تو یہ سمجھتے ہو کہ یہ زندگی فلاں وقت جائے، کچھ مال آ جائے تو یہ زندگی میری خوش ہو جائے گی. تم اپنے خوش کرنا چاہتے ہو، جب تک وہ مال نہیں آتا تم یہ زندگی کو پریشان کیے بیٹھے ہو. تو تیری زندگی کا جو پریشان حصہ ہے یہ تو نکل گیا، تو تیرے پاس زندگی کون سی رہ گئی؟ اچھا انسان وہ ہے جو اپنی زندگی کا ہر لمحہ اچھا سمجھے، کیونکہ یہ تیری زندگی ہے. کہتے ہیں نیند میں ہم اچھے ہیں کیونکہ یہ ہماری نیند ہے، ہم غریبی میں اچھے ہیں کیونکہ یہ ہماری غریبی ہے. اچھے آدمی کا ہر دور اچھا. آپ نے تاریخ پڑھ لی، دنیا میں دیکھ لیا کہ پیغمبر پر کوئی دور ہے پھر پیغمبر ہے، پیغمبر پر غریبی کا دور ہے یا پھر بھی پیغمبر ہے، ولی پر غریبی کا دور ہے یا بیماری کا دور ہے یا پھر ولی ہے. خوش انسان پر کوئی دور آ جائے وہ خوش رہے گا، اور جو غمگین آدمی ہے اس پر کوئی دور آ جائے غمگین ہے. کہتے ہیں یہ ملا اور یہ تو مل گیا نا، دیکھو پر دقت بڑی ہوئی نا یہ لانے میں. اب کوئی نہ کوئی مصیبت رہے گی. دنیا ایسی چیز ہے کہ پریشانیوں کی تلاش میں رہو گے پریشانی ملے گی، اور تم یہیں راضی ہو جاؤ جو کچھ تمہارے پاس ہے تو یہ دنیا تمہیں راضی کر دے گی جہاں جو کچھ ہے. کہتے ہیں ایک ہی تو بیٹا پیدا ہوا ہمارا، چلے ایک بیٹا تیرا خوش ہو مبارک ہو جائے. ایسے لوگ ہیں جن کے ایک بیٹا بھی پیدا نہیں ہوا اور 4 بیٹیاں ہو گئی ہیں تب بھی مبارک ہو. ایسے بھی لوگ ہیں جن کی 7 بیٹی ہو جاتی. آپ بیٹی بھی اچھی ہے، بیٹا بھی اچھا ہے، جتنی بچہ ہونا چاہیے. تو اپنے آپ کا ہر دور کم از کم خود تو پسند کرو. تو پریشانی کا خلاصہ مل گیا. پریشانی اس زمانے کو بولتے ہیں جب تمہیں اپنی زندگی ناپسند ہونی شروع ہو جائے. جب تمہیں ناپسند ہے تو اور کسے پسند ہوگی؟ یہ انسان کا آج کل کے انسان کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو حالات کی کمی بیشی کی وجہ سے ناپسند کر رہا ہے. اس لیے اس کو نصیحت یہ ہے کہ اپنی زندگی کو پسند کرو. اور یہ جو شدت ہے تکلیف کی، اس کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کبھی کبھی ایسی نشستوں یا ایسی محفلوں میں جاؤ جہاں تم محویت حاصل کر سکو. محویت وہ مقام ہے خیال کا جہاں غم اور خوشی دونوں ہی معطل ہو جاتے. کہتا پتہ نہیں ہم کہاں تھے اور پتہ نہیں کیا خیال تھا. کہتے اس وقت نہ سود تھا، نہ زیان تھا، نہ نفع تھا، نہ نقصان تھا، نہ کوئی دن تھا، نہ کوئی رات تھا. تو ایسے ہمارے محو ہو گیا کہ خدا جانے کہاں سے کہاں ہو گیا. ایسے خیال میں گم ہو جاؤ کہ اس سے یہ حالات کی ظاہری تکلیف اور خارجی تکلیف بند ہو جائے. ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ ذکر الہی میں گم ہو جائے. اللہ اللہ کرتے کرتے بس ہم اس کے منم میں خیال ہوں نمی دانم کچھ رفتم. اللہ کے خیال میں اللہ کی یاد میں گم ہو گئے اور اللہ کی زمین میں اللہ کا بندہ اللہ کی یاد میں جا رہا ہے اللہ ہی اللہ کرتا. پھر اسے کیا تکلیف ہے؟ کہتا آپ کھانا کھاتے ہو؟ کہتا قسم لے لو ہم نے کبھی نہیں کھایا اور ابھی کھا گیا ہے. کہتا اب یہ ہمارے سامنے تو نہیں کھانا گیا. کہتے قسم لے لو